બીબી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીઝ રૂપેલાવાલા। મિત્રો, આપણે આવ્યા છે મક્કનપુર શરીફ ખાતે હજરત સૈયદ બદીઉદ્દીન જિંદા મદાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહના આસ્થાને। અહીંયા આજે હજરત સૈયદ કલ્બે અલી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ સાહેબનું આજે 51મા ઉર્સ શરીફનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। અહીંયાથી સંદલ શરીફ થઈ હજરત સૈયદ કલ્બે અલી રહેમતુલ્લાહ અલૈહની બારગાહમાં પહોંચશે અને ત્યાં વિધિ રસમ અદા કરી સલાતો સલામ પડી અને સંપૂર્ણ કરવામાં આવશે। આપણે હમણાં વાત કરવાની કોશિશ કરીશું। ત્યાં સુધી તમે દ્રશ્ય નિહાળો। આપણી જોડે છે કેમેરામેન સરફરાજ મંસૂરી। बैठ जाइए। उठी तकदीर कह कशा की तरह जगमगा उठी, झूमी है जब से खाक तेरे रहे गुजार, झूमी है जब से खाक तेरे रहे गुजार। बैठ जाओ। अभी बस हम लोग तुरंत दरगाह पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्कनपुर शरीफ जो सूफियों की सरजमीन कही जाती है और ये हिंदुस्तान की ऐसी सरजमीन और ऐसी धरती है कि जहाँ पर औलियाए कराम की, सूफियाए इज़ाम की और अल्लाह के वलियों की एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है। वैसे तो यहाँ ये मक्कनपुर शरीफ जिनके नाम से जाना और पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, वो ज़ात सैयद कुतुब आलम कुतुबुल आलमीन मदारुल आलमीन हुजूर सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। लेकिन उनके साथ साथ उनके भाई की औलादों में हज़रत सैयद अबू मोहम्मद अरगुन अबू तुराब फंसूर अबुल हसन तैफूर, हज़रत शाह यासीन, हज़रत मक्कन सरबाज मदारी और इन जैसे बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं मक्कनपुर शरीफ की धरती पर। इसीलिए इसे मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। उन्हीं वलियों की फहरिस्त में एक वली हुजूर कुतुब आलम मुबल्लिग़े सुन्नियत इमाम हज़रत पीर सूफ़ी सरकार सैयदना अबुल वक़ार कल्बे अली जाफरी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ज़ात है, जिनका 51वें उर्स में हम और आप तमामी लोग यहाँ पर हाजिर हैं।
اور یہ عرس ایسا عرس ہے کہ جس میں ماشاءاللہ قرآن خوانی، اس کے بعد زیارت کے لیے چادر کے لیے یہاں سے درگاہ شریف میں جانا، پھر واپس آ کر کے جو محفل رہتی ہے سندل کی وہ، اس کے بعد پھر رسول پاک سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت، اور اس کے بعد صوفیوں کا جو ذکر تھا، صوفیوں کا جو مشغلہ تھا دل کو صاف کر کے اللہ سے ملا دینے کا، تو وہ مشغلہ ذکر اللہ ہے، ذکر لا الہ الا اللہ ہے، ذکر یا حیو یا قیوم ہے، ذکر جلی اور ذکر خفی ہے۔ تو وہ ذکر بھی مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ ذکر ہوگا، پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی علماء کرام اور شعراء اعظام آ کر نعت خوانی اور منقبت خوانی کریں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو مدرسہ ہے، مدرسہ محضر العلوم وقاریہ مداریہ، اس سال اس سے 15 بچے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ، جن میں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کتابی کام کرتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ٹرافی بھی دی جائے گی ان کے کاموں کے بدلے میں۔ تو بہت سارے کام ہیں الحمدللہ۔ حضور ابو الوقار کلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عرس میں ہم اور آپ سبھی حاضر ہیں، یہ بہت عظیم شخصیت تھی، بہت عظیم مرتبے پر فائز ولی اللہ کے قطب عالم ہیں آپ آل رسول ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل میں ہیں، اور آپ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے متصوف صوفی اور بہت ہی عظیم عابد و زاہد تھے۔ آپ مکن پور شریف کی جامع مسجد کے امام تھے، اور وہاں پر جو حجرہ آپ کا تھا اس حجرے میں اللہ کا نام لکھا رہتا تھا، اور اسی نام کو دیکھتے رہتے تھے، اور اپنے دل میں اللہ کو ایسا بسایا کہ مولانا محمد باقر جائسی وقاری مداری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ باقاعدہ آپ جب عبادت کرتے تھے تو آپ کے جسم ذکر کی کثرت کی بنیاد پر جسم کے حصے الگ الگ ہو کر اللہ اللہ کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا کلب علی مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 51واں عرس ہے، اور اس موقع پر ہندوستان کے مختلف صوبوں سے جو ہے زائرین آئے ہوئے ہیں، اور کل کی شب میں حضور منظر ابو الوقار کا عرس تھا، اور آج کی شب میں ان کے والد گرامی حضور قطب عالم کا عرس ہے آج کی شب میں۔ اور مختلف صوبوں سے، جن میں سے ہمارے مہاراشٹر سے اور گجرات سے، راجستھان سے، اور مختلف صوبوں سے، راجستھان وغیرہ سے، سبھی جگہ سے زائرین آئے ہوئے ہیں اس جگہ پہ۔ کلب علی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی خدمت کا کام کیا ہے، آج بھی وہ فیض جاری ہے، تو ان کے عقیدت مندوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ حضور قطب عالم کا ایک ہی مشن تھا، اس کے انسان جو ہے خدمت خلق۔ حضور قطب عالم نے ساری زندگی خدمت خلق کی، اور اس کے بعد جو ہے حضور قطب عالم کا عالم اسلام کے لیے جو سب سے بڑا میسج تھا وہ خدا کی بندگی تھی، جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلی ان کی یہ شرط ہوا کرتی تھی کہ اگر زندگی میں تمہاری کوئی بھی نماز قضا ہوئی تو ہم تمہارے پیر نہیں اور تم ہمارے مرید نہیں۔ کیا نام ہے؟ ہمارا نام سید عدی علی، اور والد کا نام سید منظر علی مداری۔ سید کلب علی رحمۃ اللہ کا 51واں عرس شریف ہے، اور ان کی حضرت کی ایک خاص بات تھی کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کو شاید مرید نہیں بنا۔ جی کچھ بولے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، حضور ابو الوقار سید قطب عالم سید کلب علی مداری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ ہم لوگ حاضر ہیں، اور جب یہ اپنے مرشد کے قریب پہنچے اور پاس پہنچے، یہ کہا کہ مجھ کو بیعت ہونا ہے، تو مرشد نے یہ کہا کہ آپ کو پوری زندگی کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے، ایک وعدہ لیا تب تو آپ بیعت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے وعدہ لیا اپنے مرشد سے اور یہ کہا، عہد کیا کہ تا عمر ہمیشہ میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اس وعدے پر پابند رہے آپ۔ پوری زندگی آپ نے میں تہجد تک نماز ادا کی، 5 وقتوں کی ہی، اور تہجد، اور آپ کے کرامات آپ کے جو بھی مریدین ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ میں اس وقت 51 عرس پاک میں حاضر ہوں بارگاہ ابو الوقار میں، اور آج کی تقریب میں ابھی بعد نماز عصر آپ نے دیکھا کہ سندل اور بعد نماز مغرب یہاں پر حلقہ ذکر ہوگا، جو خانقاہ مدار اعظم کا یہ ایک روحانی منظر رہتا ہے ہمیشہ سے، وہی منظر آپ یہاں پر دیکھیں گے آج۔ اور بعد نماز عشاء
جشن عید میلاد النبی تا فجر تک رہے گا انشاءاللہ. اور بچوں کی دستار ہوگی. آج کا وہ تاریخ جس تاریخ میں پورے ملک سے لوگ یہاں حاضر ہیں اور اپنے دامن کو بھر رہے ہیں, ان کی نسبتوں کی طفیل میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے, اللہ پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں, حضور سرکار سیدنا قطب عالم ابوالوقار سید کلوی علی مداری رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل قطب المدار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی زائرین حاضر ہیں ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور ان کی تمام منتیں مرادوں کو پورا فرمائے, مقاصد پورا فرمائے. اور ایک خاص بات کہ یہ عرس پاک ہر سال 24-25 سفر میں ہوتا ہے, جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی ایک دیکھا ہوگا. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے, સંદેશ એટલે ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે.